السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جانتے ہیں جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اس کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا معاملات رہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات اور معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابر کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کا مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عورتوں اور مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 28 پر اور سورہ نساء رکوع نمبر 3 پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جگڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی اور مسرت کی جنت بنا دیں اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ! تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔